الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ دل سے شکر گزار ہوں گے، زندگی میں آنے والی مشکلات پہ، مصیبتوں پہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں کیوں نہیں چھین لیتا؟ میں نے دیکھا ہے کہ سب کے پاس پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی سے کچھ بھی نہیں چھینتے۔ بزرگ مسکرائے اور پوچھا، کیا تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت کرتے وقت لذت محسوس کرتے ہو؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا نیکی کرنے کی طرف دھیان جاتا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ تب بزرگ نے جواب دیا، یہی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں وہ اپنے نافرمان بندوں سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلی نشست میں الشکور کے خوبصورت اسم سے واقف ہونے کے بعد ہم نے جانا کہ الشکور شاکرین کو بہت پسند کرتا ہے اور جنت میں جانے کا فارمولا ہے صبر پلس شکر۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑی ذات ہے، تمام دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز اس کی حفاظت میں ہے۔ آج ہم بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور بہت سی ایسی پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پریشانیوں سے انشاءاللہ آج ہمیں چھٹکارا بھی مل جائے گا اگر الحفیظ کی معرفت ہمیں مل گئی۔ اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ الحفیظ ہمیں اپنے حفیظ ہونے پہ یقین دلا دے گا، اور آج کے بعد ہم سب چیزیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال و دولت کو الحفیظ کی حفاظت میں دے کے پرسکون ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ الحفیظ ہمیں اپنی معرفت دے دے اور ہم تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحفیظ کا مادہ ہے حافظ۔ الحفیظ کے لغوی معنی ہے حفاظت کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا۔ اب آئیے الحفیظ کی اصطلاحی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ الحافظ و معنہ الصائن عبدہ عن اسباب الہلاکۃ فی امور دینہ و دنیاہ۔ الحفیظ و الحافظ وہ ہے جو تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے بندوں کو اسباب ہلاکت سے بچاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حفیظ ہے اور ہر ناگہانی وغیرہ متوقع آفت و مصیبت سے تمام مخلوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی مصیبت سے بھی جو پیش آ گئی ہو یا جس کا خدشہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الحفیظ ہیں، بے شک وہی چیز محفوظ رہتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں،
اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز محفوظ رہے اور باقی رہے، اور جس چیز یا ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضائع کرنے کا یا کمزور کرنے کا یا ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دے تو یقیناً وہ ضائع ہونے والی اور ہلاک ہونے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں۔ تمام مخلوقات کے ساتھ کل کیا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک بطور اسم کل 3 مرتبہ آیا ہے۔ الحفیظ کی حفاظت کے بہت سے کرشمے ہیں اور سب سے بڑا کرشمہ اس کا کلام قرآن مجید ہے۔ الحفیظ نے اپنی کتاب عزیز کی حوادثات زمانہ کے باوجود تغیر، تبدیلی اور تحریف سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر قرآن مجید ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید اسی طرح باقی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ الحفیظ نے اس کلام مجید کی ان طویل زمانوں کی گزر جانے کے باوجود حفاظت فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنکھوں دیکھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر ایک دلیل ہے۔ مسلمانوں پر تاریخ کا وہ سیاہ دور بھی گزرا ہے جو فتنوں سے پر تھا، جس میں اہل بدعت اور نفس پرست لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا، جنہوں نے اس دین میں طرح طرح کی نئی چیزیں داخل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب طرح طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کی، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب قرآن مجید میں کوئی تحریف کرنے سے قاصر رہے، حتیٰ کہ ایک حرف کو بھی تبدیل نہ کر سکے۔ قرآن مجید اپنی حالت پر برقرار رہا اور اب بھی ہے، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف اسی طرح باقی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دنیا کے کتب خانے ایسی کسی دوسری کتاب کے نظر پیش کرنے سے عاجز ہیں جو 1400 سال سے اپنے الفاظ، حروف، نقوش سب کے لحاظ سے جوں کی توں چلی آ رہی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک کعبہ بھی ہے۔ کعبۃ اللہ پتھروں سے بنا ایک گھر ہے جو ایسی وادی میں واقع ہے جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، نہ اس جگہ کوئی دشمن سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا تھا اور نہ ہی آس پاس باغات تھے، اگرچہ اس کی طرف رغبت اور عظمت کی کوئی ظاہری صورت نہ تھی، مگر پھر بھی اس ذات الحفیظ نے اپنی قدرت سے ایسی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اپنے اس گھر کے لیے ڈالی کہ ایک تو رغبت سے مخلوق اس کی طرف مائل ہوتی ہے، انڈوں کے اندر ماؤں کے رحموں میں وہ الحفیظ نطفوں اور بچوں کی کس اہتمام کے ساتھ حفاظت کرتا ہے کہ اسے سب سے بڑا اور سب کا محافظ ماننا ہی پڑتا ہے۔ انڈے اور رحم کے اندر بچہ کس قدر آسائش و حفاظت کی زندگی گزارتا ہے کہ اسے وہ ایک وسیع دنیا محسوس ہوتی ہے، غذا بھی وہاں ہی سے حاصل کرتا ہے، حرکت کرتا ہے اور خون، پانی، رطوبت اور ہوا سے مستفید ہوتا ہے، پھر بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے مقررہ وقت پر باہر آ جاتا ہے تو اس کے والدین اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے آرام و آسائش و غذا کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ الحفیظ ذرا سے قطرے کی حفاظت نہ کرتا تو وہ کیسے پروان چڑھتا؟ ایک ذرا سا حقیر بیج سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے، زمین کے اندر اس الحفیظ نے اس کی حفاظت کی، اس کو خرابی سے بچایا
پھر اس ناتواں کو اتنی طاقت دی کہ وہ سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ اس ناتواں مخلوق کی چشمے آفتاب و قمر حفاظت و پرورش کرنے والا الحفیظ ہے، جو پھر اس کو ایک تناور درخت بنا دیتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا ہے وہ درخت اور قداور ہو جاتا ہے۔ سیپوں کے اندر، گھونگنوں اور سمندروں کی تہوں میں وہ لاتعداد مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ مخلوق سے اپنی حفاظت کو اٹھا لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے۔ خشخاش کے دانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے انڈوں میں وہ کیسی کمال حفاظت سے نطفہ مادر اور بدر کو محفوظ کر کے انہیں ایک زوراور مخلوق بنا دیتا ہے۔ زمینوں، پتھروں، آتش و آب میں وہ بے شمار مخلوقات کو رات دن حفاظت سے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ کی حفاظت کے بھی عجیب و غریب طریقے ہیں۔ وہ فرعون جیسے بنی اسرائیل کے دشمن کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ کفار اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ در پہ تھے۔ ایک روز کفار نے کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ بنی زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو، لا پہلے تجھے ہی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہنے لگے اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب بھی۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ان پر ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے کر لو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس وقت تک کچھ کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کے پڑھا۔ اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت لکھی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہی بدل گئی۔
کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحفیظ ہی تو ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا، کیسے الحفیظ نے اس کا دل بدلا اور پھر وہ اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ آج ہمارے ارد گرد ہمارے کچھ پیارے دین سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم انہیں بار بار باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی بدل نہیں سکتا۔ یاد رکھیے ایک مسلمان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے وہ کسی کا دل پلٹ دے۔ اسی لیے کبھی نا امید نہ ہو۔ یہ تاریخ کے واقعات ہمیں پوری امید کرتے ہیں کہ الحفیظ پہ اگر ہمارا یقین رہے گا اور ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اپنی استقامت کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الحفیظ اپنے کرم سے ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی سلامتی کرے گا، حفاظت کرے گا۔ الحفیظ جس طرح چاہے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت عربی شعر ہے، ان المقادیر اذا سعادت الحقت العاجز بالقادر، یعنی جب تقدیر الہی مدد کرتی ہے تو بے بس کو اختیار رکھنے والے کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ الحفیظ کی حفاظت زمین اور آسمان کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر حاوی ہے، یہاں تک کہ بادام اور اخروٹ کے گودے کو سخت چھلکے اور پودوں کی تراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ رہے اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان سے باز کھانے والے جانداروں کا دفاع ہوتا رہے۔ بس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں جیسے حیوانات کے ہتھیار سینگ اور پنجے ہیں۔ الحفیظ نے نباتات ہو یا جاندار ہوں اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت کے انتظامات فرمائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو موت کے منہ سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیساریہ کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے کوئی آدمی میرے پاس بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی بن کے خود اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کی حکیمانہ انداز گفتگو اور جرت اور بے باکی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھیوں میں سے تم جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات نہ پوچھئے، میں تو ان میں سب سے کمتر ہوں، جبھی تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ غزہ کے گورنر نے یہ سن کر انہیں کچھ تحفے دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیج دیا، جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے کے لیے مڑے تو رستے میں غسیان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا عمر تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک گئے، وہ فوراً مڑے اور واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ نے مجھے جو تحفے دیے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں، اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو پہنچ جائے گا۔ گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا اس طرح
اور سوچنے لگا کہ اس طرح ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو قتل کر دوں گا، اور کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ، اور یہ کہہ کر دربان کو کہلوا دیا اب اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل سے نکل کر دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا آئندہ اس جیسے غدار کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غازہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو بہت حیرت سے ان سے پوچھا کیا آپ وہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحفیظ کی حفاظت میں دشمنوں کے قلعے تک گئے اور ان کے لشکر کے بیچ سے واپس لوٹ آئے۔ الحفیظ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ الحفیظ ہی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کا چاہے کوئی بھی دشمن بن جائے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے، جب تک الحفیظ کا حکم نہیں ہوگا، اس کی حفاظت آپ سے نہیں اٹھے گی، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک جج صاحب نے سزائے موت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ اس قلم کی نب ٹوٹ گئی۔ انہوں نے پھر دوسرا قلم لیا تو اس کی نب ٹوٹ گئی۔ اسی طرح جب تیسرا قلم لیا اور اس کی بھی نب ٹوٹ گئی تو جج صاحب کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کیس کی تفتیش نئے سرے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ ایک کسان نذیر کے قتل کا تھا۔ اس کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ نذیر اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آئی۔ نذیر کا کام ابھی کافی باقی تھا، چنانچہ اس کی بیوی نے کہا کھانا اس درخت کی شاخ سے باندھ دو، میں ابھی کچھ دیر میں کھا لوں گا۔ کسان کی بیوی نے کھانا باندھا اور چلی گئی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر نذیر نے درخت کی سے کھانا اتارا اور کھانے لگا۔ ابھی اس نے 2-4 لقمے ہی لیے تھے کہ وہ گر پڑا اور تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکل گئی۔ آس پاس کے کچھ دوسرے کسان بھی کام کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کر حکیم کو بلا کر لائے۔ حکیم صاحب نے نذیر کو دیکھا اور بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ کھانے کا ایک لقمہ کسی جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا تو وہ بھی مر گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ زہر کس نے ملایا؟ نذیر کے ساتھی کسانوں پہ شک گیا، لیکن وہ تو دور تھے اور کام کر رہے تھے، انہیں نذیر کے پاس آتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر شک اس کی بیوی پہ گیا۔ پولیس نے ہانڈی کے باقی کھانے کو چیک کیا کہ کہیں کھانا پکاتے وقت کوئی زہریلی چیز نہ اس میں گر گئی ہو۔ اس کھانے کو ایک بلی کو کھلایا لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس سے بھی یہی مطلب نکلا کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر شک دوبارہ بیوی پہ گیا، چنانچہ اس پر مقدمہ چلا اور آخر جج صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ زہر اسی نے ملایا ہے۔ لیکن جب ان کا قلم 3 بار ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا جس جگہ کھانا باندھا گیا تھا۔ جج صاحب نے درخت کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ آخر انہوں نے حکم دیا اس درخت کو اکھیڑا جائے۔ درخت کو اکھیڑا گیا تو اس کے نیچے سے ایک مردہ سانپ ملا۔ اس پر ان گنت چونٹیاں چمٹی ہوئی تھی۔ نذیر کے کھانے پر بھی چند چونٹیاں ملی تھیں، لیکن اس وقت چونٹیوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں کیا۔ لیکن اب سارا معاملہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ سانپ کا زہر ان چونٹیوں کے ذریعے کھانے میں منتقل ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے گناہ عورت موت کی سزا سے صاف صاف بچ گئی۔ تاریخ ہمیں بہت سے ایسے واقعات بتاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحفیظ ہی اصل محافظ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار میں تھا تو میں نے وہاں پر مشرکین کے قدموں کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر جو بھی مصیبت یا حال آئے، ہر وقت میں ہماری نظر صرف اسی الحفیظ پہ ہونی چاہیے۔
کیونکہ جو بھی وقت ہو، جو بھی اوقات ہو، جو بھی حالات ہوں، ہمیشہ الحفیظ ہمارے ساتھ ہے اور حقیقی حفاظت اسی کی ہے۔ اللہ کی حدود میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانے چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت مانگی جائے اور اسی ذات سے حفاظت کی امید رکھی جائے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی عقیدہ توحید صحیح طریقے سے اپنا لیں اور اس پہ جمے رہیں اور صحیح عمل پر بھی قائم رہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑا حق ہے جس کی حفاظت اور رعایت کا الحفیظ نے حکم فرمایا ہے، اور اسی حق کی حفاظت کی خاطر الحفیظ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائی۔ سو جس شخص نے اس حق کی حفاظت دنیا میں کی، الحفیظ قیامت کے دن عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اسے سلامتی اور امن نصیب فرمائیں گے۔ اور الحفیظ کے ہاں اس کے لیے ایک عہد ہوگا جس کے تحت الحفیظ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جہنم سے حفاظت نصیب فرمائیں گے، اور اگر ایسے شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہوا تو ایسا شخص توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جبکہ کفار جنہوں نے الحفیظ کے حق یعنی توحید کو ضائع کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، وہ یہ ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو تم اسے اپنے آگے پاؤ گے، یعنی وہ گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر مانگو تو ہمیشہ اللہ ہی سے مانگو، اور اگر مدد طلب کرو تو وہ بھی صرف اللہ ہی سے طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز پر فائدہ پہنچائے تو بھی وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو بھی وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اسی حدیث پہ یقین ہو جائے تو وہ غیر اللہ کے سہارے تلاش کرنا چھوڑ دے، وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک اور اس کا کریڈٹ اللہ کے سوا کسی اور کو دینا چھوڑ دے۔ الحفیظ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں۔ الحفیظ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بڑا واجب نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب ہوئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ سو جس نے نمازوں
اور اس کے ارکان کی حفاظت کی تو الحفیظ اس کے اپنے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو قیامت کے دن نجات حاصل ہوگی۔ نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب پہ ادا کرنا ہے، اور وہ چیزیں جن کی حفاظت کا الحفیظ نے حکم دیا ہے ان میں سے انسان کے کان، آنکھ اور دل بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، سو اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے اور ایسی بات سنیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے اور ایسی چیزیں دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو، اور اپنے دل اور عقل کی ایسی چیزوں سے حفاظت کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ متعلق ہو، اور دل اور عقل کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی محفوظ رکھیے۔ اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے شرمگاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ نکاح پست اور نیچی رکھنے سے مراد نکاح کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعن ممنوع اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جن چیزوں سے حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان میں سے ایک قسم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاحْفَظُوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت انسان کے ایمانی جذبے کے تحت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ قسم کے معاملے کو انتہائی آسان سمجھتے ہیں اور بات چیت میں قسم اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ اکثر قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ کفارے لازم ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قسم کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم نے قسم کھا لی اور پھر کفارہ ادا نہ کیا تو پھر ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ہم الحفیظ کی حفاظت میں کیسے آ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے اسے کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ایک اور خوبصورت دعا جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ بھی ہمیں صبح اور شام پڑھنی چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غصے اور غضب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانی وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دعا اپنے سمجھدار بچوں کو یاد کرواتے تھے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اس دعا کو مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد چاروں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے سے بھی ہم الحفیظ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو حفاظت کی دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی مصیبتیں اور بلائیں ہم سے نہیں ٹلتی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بسا اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں مانگتا ہے لیکن پھر بھی اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ گھر میں حفاظت کی دعا پڑھ کر تالا لگایا پھر بھی چوری ہو گئی، حفاظت کی دعا پڑھ کر گھر سے نکلا لیکن حادثہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ حرام آمدنی اور گناہوں سے اجتناب کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ محبت اور میل جول کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہوں۔
انشاءاللہ اگر جب ہم یہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ الحفیظ کے خوبصورت صفات اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ ان چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے، اس بات پہ مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی محافظ ہے، اسی کو ہی اپنی جان، مال، اولاد کا حقیقی محافظ سمجھیں۔ ظاہراً جن چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، ان چیزوں میں حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر یہ چیزیں ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتی، اس بات کا مکمل یقین رکھیں۔ الحفیظ سے تعلق بناتے ہوئے اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے، خصوصاً نکاحوں کی حفاظت کیجیے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب نگاہ ڈالنا اور نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، اور اس کا آخری نتیجہ زنا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ملے، مضبوط اور پختہ ایمان حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے پڑھ کے الحفیظ کی حفاظت میں آ جائے، اور اس کی حفاظت میں آ کر تمام مصیبتوں، شیطانی حربوں اور آفات نفسانی سے بچے رہیں۔ الحفیظ حقیقی حفاظت کرنے والا ہے ہماری ہر دنیاوی شر سے، ہر شیطانی شر سے، اور اپنے نفسوں سے بھی ہمیں بچانے والا الحفیظ ہی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ الحفیظ کے اس خوبصورت اسم کی ہمیں معرفت مل جائے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا محافظ نہ سمجھیں، اور ہم غیر اللہ کے سہارے تلاش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے۔ میری دل سے دعا ہے کہ الحفیظ اپنے اس پیارے اسم کی برکت ہمیں عطا کرے، ہمارا دل کھل جائے اور ہمارا یقین مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ الحفیظ کی ذات پہ ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔